السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق رواہ البخاری مسلم۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس شخص نے قسم اٹھائی تو اپنی قسم میں لات اور عزات کی قسم اٹھائی تو اسے چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اور جس شخص نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آؤ جوا کھیلتے ہیں اس آدمی کو چاہیے کہ وہ صدقہ کرے۔ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کی روایت کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کے بارے میں بیان فرمایا ہے، رہنمائی کی ہے کہ دیکھو اگر اس نے جان بوجھ کر کے یا انجانے میں شرک والا عمل کر لیا، مثال کے طور پر کسی شخص کو اس نے کافر کہہ دیا، لہذا یہ اس نے بڑا گناہ والا عمل کر دیا، اگر وہ آدمی کافر نہیں تو یہی انسان کافر ہو جائے گا اللہ رب العالمین کی نظر میں، یا اس طریقے سے کوئی اور گناہ کر لے، مثال کے طور پر کوئی آدمی انجانے میں یا جان بوجھ کر کے کوئی آدمی شرک کر لے، کسی بھی قسم کا شرک کر لے، یا اپنے باپ کی قسم کھا لے، ماں کی قسم کھا لے، زمین کی قسم کھا لے، آسمان کی قسم کھا لے، چاند اور سورج کی قسم کھا لے، یا اپنے جان کی قسم کھا لے، اپنے سر کی قسم کھا لے، اس طریقے سے بہت سارے لوگ قسمیں کھایا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے بھی لات عزا کی یعنی غیر اللہ کی قسم کھا لی، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی فوراً تجدید کرے اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لے، اس آدمی کے لیے اسی کے اندر بھلائی ہے، خیر ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے بھائی سے کہے تعال اقامرک، آؤ جوا کھیلتے ہیں، اور گناہ کا کام کرتے ہیں، کسی آدمی کو اس نے بلایا، اس نے کیا یا نہیں کیا یہ اور بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلیتصدق، چونکہ اس آدمی نے ایک آدمی کو برائی کے جانب بلایا تھا اس لیے اس آدمی کو چاہیے کہ وہ صدقات و خیرات کرے۔ معلوم کیا ہوا، اگر آپ نے کوئی گناہ کر لیا ہے، جیسے آپ نے جھوٹ بولا تو لہذا جھوٹ کی وجہ سے آپ پر گناہ کا بوجھ آ جاتا ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ صدقات و خیرات کرے اور اس گناہ کے بوجھ کو ہٹائے۔ اسی طریقے سے بہت سارے گناہ ہو سکتے ہیں، بہت سارے گناہ ہو سکتے ہیں، آدمی اپنی زندگی میں بہت سارے گناہ کرتا ہے، لہذا آدمی کو چاہیے کہ صدقات و خیرات کر کے اپنے گناہوں کا تزکیہ کرے۔ ایک بہت ہی مشہور عالم دین تھے، ان کے بارے میں وہ اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میری زبان سے اکثر لوگوں کی غیبت ہو جایا کرتی تھی، میں غیبت چاہتا نہیں تھا کروں لیکن میرے سے غیبت ہو جایا کرتی تھی، اور اللہ رب العالمین نے مجھے بہت زیادہ مال و دولت دے کر رکھا تھا۔ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے سلسلے میں اس بات کی قسم کھا لی کہ اب جب بھی میں غیبت کروں گا کسی بھی شخص کی تو میں اپنے جانب سے اللہ رب العالمین نے جو مجھے دولت دیا اس میں سے میں 2 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا۔ بیان فرماتے ہیں کہ میں ہر روز غیبت کرتا اور ہر روز 2 دینار صدقہ کرتا جاتا، ہر روز دینار کرتا، ایک مرتبہ میں نے غیبت کیا 2 دینار صدقہ کر دیا، پھر غیبت کیا 2 دینار صدقہ کر دیا۔ بیان فرماتے ہیں یہاں تک کہ میں کنگال ہو گیا، غریب ہو گیا، میرے پاس دولت بالکل ختم ہو گئی، اور اب میرے زبان سے غیبت بھی بہت زیادہ نہیں نکل جا کرتی تھی، یہاں تک کہ غیبت میری زبان سے بالکل ختم ہو گیا، اور اس طریقے سے میں اس غیبت والے گناہ سے پاک ہو گیا۔ لہذا اگر آدمی اس طریقے سے گناہ کے بارے میں عادت ڈال لے کہ اگر میں گناہ کر لیا تو صدقات و خیرات کروں گا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مشورہ دیا ہے، ہمیں بیان فرمایا ہے کہ اگر تم گناہ کر لو تو کیا کرو، صدقات و خیرات کرو۔ اگر آدمی ایسا کرے گا تو یقیناً اس کے اندر خیر ضرور بھی ضرور پیدا ہو ہی جائے گی، اگر اب پیدا نہ ہو تو کبھی ضرور بھی ضرور پیدا ہو ہی جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آدمی کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرے، اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرے شیطان مردود سے، وسوسوں سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق، اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں جگہ جگہ سکھایا ہے، اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو، اور شیطان کی جانب سے اگر کوئی وسوسہ ہو جائے ہوشیار ہونے کے بعد دیکھنے لگ جاؤ، یعنی اللہ رب العالمین کی راہ کے جانب اپنے آپ کو موڑ لو،
ہدایت اور صداقت کی جانب اپنے آپ کا رخ پھیر لو، یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو آدمی گناہ کر لے، اگر بڑا گناہ کر لیا ہے، کفر اور شرک والا گناہ کر لیا ہے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی فوراً تجدید کرے اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھے۔ اگر اس سے نیچے درجے کا گناہ یعنی کبیرہ گناہ کر لیا ہے تو اس آدمی کو چاہیے کہ اس کبیرہ گناہ کے عوض میں اس آدمی کو چاہیے کہ صدقات و خیرات کرے، تاکہ اللہ رب العالمین اس کے اس صدقات و خیرات کو، اس کے اس عمل کو گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہ سے محفوظ فرما، دنیا و آخرت میں تو ہمیں ہر قسم کی بھلائی عنایت فرما۔